السلام علیکم دوستو، میرے چینل اردو کہانیاں میں خوش آمدید۔ آج ایک نئی سچی خوفناک کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ اس درخت کے پیچھے سے نکلتا ہوا اجنبی اچانک بولا، ارے بچ جاؤ ورنہ قید کر دوں گا تمہیں۔ وہ لڑکی سہمی ہوئی قرآن پڑھنے لگی کیونکہ اسے خبر نہ تھی وہ تو جنات کا شہزادہ تھا جو اس کی دعاؤں کی وجہ سے یہاں کھنچا چلا آیا تھا۔ جب میں مدرسے سے شام کو گھر لوٹی امی بہت بری طرح روئے جا رہی تھیں، ابا بھی پریشان تھے، دونوں ہاتھوں میں سر گرائے بیٹھے تھے۔ امی بولی، یا اللہ ہم غریبوں کے لیے نہ جانے کیوں ایک کے بعد ایک مشکل سر اٹھا کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ ہم غریب آخر اب جائیں تو جائیں کہاں، کیا کریں گے ہم؟ ابا کہنے لگے، ارے کیسی بات کر رہی ہو، اللہ اس کے دل میں ہمارے لیے رحم ڈال دے، وہ ہم لوگوں سے دور ہٹ جائے اور جو وہ سوچ رہا ہے اس سے باز آ جائے۔ والدین کو یوں پریشان دیکھ کر میں خود پر قابو نہ رکھ پائی۔ میں نے وجہ پوچھی کہ کیا ہو گیا ہے، اتنی پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ جب میں گھر سے گئی تھی تب تو سب ٹھیک تھا، اب اچانک کیا ہوا؟ ابا سے بھی پوچھا، اماں سے بھی پوچھا، ابا بتائیے تو آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ مگر ان دونوں نے میرے کسی بھی سوال کا جواب نہ دیا۔ کمرے میں آئی تو چھوٹی بہن ثانیہ بھی پریشان بیٹھی تھی۔ ارے ثانیہ، آخر تم ہی بتا دو ہوا کیا ہے، کیوں امی ابو اتنے پریشان ہیں؟ باجی میں تمہیں بتا تو دوں مگر امی سے ڈر لگتا ہے، انہوں نے سختی سے منع کیا تھا کہ یہ بات آپ کو ابھی نہ بتاؤں، ہو سکتا ہے وہ لوگ اپنی حرکت سے باز آ جائیں۔ ارے بتاؤ تو صحیح بات کیا ہے بہنا؟ مالک مکان ہمیں کہتا ہے اگر میں اس کے ساتھ نکاح کر لوں تو وہ ہمیں رہنے دے گا، ورنہ کل تک ہمیں یہ گھر خالی کرنا پڑے گا۔ اگر ہم نے گھر خالی نہ کیا تو وہ ہمارا سامان اٹھا کر باہر پھینک دیں گے۔ ثانیہ کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی، آنکھیں کھلی کی کھلی تھی، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ مالک مکان؟ ارے وہ شخص تو ابا کا ہم عمر ہے نا، اور وہ پہلے سے شادی شدہ ہے، وہ کیسے منہ اٹھا کر اس طرح کی بات کر سکتا ہے؟ تمہیں یقیناً غلط فہمی ہوئی ہے۔ نہیں باجی، مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی، میرے سامنے وہ امی ابو کو دھمکا کر گیا ہے اور انہیں صاف صاف باور کروا گیا ہے کہ کل تک کا وقت ہے ہمارے پاس، اگر ہم نے رضامندی نہ دی تو ہمارا سامان اور ہم گھر سے باہر پھینک دیے جائیں گے۔ اب یہ بات سن کر میں بھی بری طرح پریشان ہو گئی تھی کیونکہ وہ تو میرے باپ کا ہم عمر تھا اور ہے بھی انتہائی غلیظ قسم کا انسان جسے دیکھ کر ہی انسان کو گھن آئے۔ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی۔ میں رونے لگی، میں نے جلد آنسو پوچھ لیے کہ اگر ابھی میں کمزور پڑ گئی اور یوں رونے لگی تو میرے امی ابو کو کون سنبھالے گا بھلا؟ وہ تو پہلے سے اتنے پریشان ہیں اور میرے یوں کمزور پڑنے سے ان کی پریشانی میں اضافہ ہو جائے گا۔ یا اللہ، کیا کروں؟ کیسے ان کی پریشانی دور کروں؟ اس وقت میں مجھے شہید بابا کا خیال آیا۔ شہید بابا کا مزار ہمارے گھر سے تھوڑے فاصلے پر تھا۔ میں نے سنا تھا کہ وہ اللہ کے برگزیدہ بندے تھے جن کی دعاؤں میں اثر تھا۔ جب تک وہ زندہ رہے آس پاس کے لوگ اپنی منتیں مرادیں پوری کروانے ان کے پاس آتے جاتے رہا کرتے تھے۔ شہید بابا جنات کا علاج کرتے، بچوں کو قرآن پاک پڑھاتے۔ ان کی موت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ایک بچہ پانی میں ڈوب رہا تھا، وہ نہر بھی ہمارے گھر سے کچھ ہی فاصلے پر تھی اور وہ نہر بہت زیادہ گہری تھی۔ اس کے بارے میں سنا تھا کہ وہ ہر سال کسی نہ کسی کی جان لے لیتی ہے۔ کتنے لوگ وہاں کپڑے دھونے کے لیے جاتے تھے، ہر سال کسی نہ کسی کی موت اس نہر میں ضرور ہوتی۔ پھر آہستہ آہستہ لوگوں نے وہاں جانا ہی چھوڑ دیا۔ اس دن وہ بچہ اس نہر پر مچھلی کا شکار کرنے گیا تھا، سب نے اسے منع کیا، گھر والوں نے روکا، مگر وہ کسی کے کہنے سننے میں نہیں آ رہا تھا۔ گھر والوں سے چھپتا ہوا وہ وہاں پہنچا، مگر لوگ کہتے تھے کہ موت نے اسے کھینچ لیا تھا۔ یہی بچہ شہید بابا کی موت کی وجہ بن گیا، کیونکہ جب وہ ڈوب رہا تھا اس وقت بابا اپنے حجرے میں بیٹھے لوگوں سے ہم کلام تھے، جو لوگ بڑے دور سے آئے تھے اور کچھ ذاتی معاملات میں الجھے ہوئے تھے۔ شہید بابا نے جلدی جلدی انہیں ان کے معاملات کا حل بتایا اور فوراً تیزی سے نکلے۔ سب لوگوں نے پوچھا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو وہ بولے، لگتا ہے الوداع کا وقت آ گیا ہے، اللہ تم لوگوں کو مجھ سے بہتر نعم البدل عطا کرے۔ انہیں نہر کی اور جاتے دیکھ کر گاؤں کے کافی لوگ ان کے پیچھے چل پڑے، ان کا تعاقب کیا، مگر دیکھتے ہی دیکھتے بابا نے نہر میں چھلانگ لگا دی۔ پھر اس بچے کو تو بچا لیا گیا، مگر بدقسمتی سے افسوس کہ شہید بابا ڈوب گئے تھے۔ اس دن ان کی موت نہر میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی۔
تبھی سب انہیں شہید بابا کہنے لگے، اور مرنے کے بعد قبر کے قریب مزار بھی بنا دیا، جو کہ چھوٹا سا تھا۔ ابھی بھی مزار پر لوگ دور سے آتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ روزانہ رات کو وہاں دیے روشن کیے جاتے ہیں، اور دکھائی نہ دینے والی مخلوق بھی وہاں حاضری دیتی ہے، جن کے ہنسنے باتیں کرنے کی آواز اکثر آتی ہے اور تلاوت کی آواز بھی سنائی دیتی ہے۔ یہ دیے جلتے ہوئے تو صاف دور سے دکھائی دیتے ہیں، انہیں جلاتا کون ہے اس بارے میں ابھی تک گاؤں والے بے خبر ہیں۔ میں بھی اکثر مزار پر جایا کرتی۔ مزار کے سامنے بیری کا بہت بڑا پیڑ کھڑا تھا، میں اکثر وہاں سے بیریاں توڑ کر کھایا کرتی۔ بچپن میں تو سارا وقت اسی پیڑ کے نیچے کٹ جایا کرتا۔ میں نے سوچ لیا تھا بس کل کچھ بھی ہو جا کر مزار پر دعا مانگوں گی اور وہیں بیٹھ کر اللہ سے مدد کی دعا کروں گی۔ مجھے یقین ہے اللہ اس مشکل کو ٹال دے گا۔ ماں باپ کے چہرے کی طرف دیکھا تو دل جیسے کٹ کر رہ گیا۔ خود پر افسوس ہونے لگا، کاش کہ میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی تو میرے والدین کو اتنی تکلیف نہ اٹھانی پڑتی، یا پھر کاش کہ میں اتنی خوبصورت نہ ہوتی اور نہ مالک مکان کی مجھ پر نظر پڑتی، اور نہ ہی وہ میرے والدین کو اتنا پریشان کرتا۔ بچپن سے اماں میری خوبصورتی سے بہت خائف رہتی تھی۔ چھوٹی عمر میں انہوں نے مجھے نقاب اوڑھنا شروع کر دیا تھا، خاص طور پر تاکید کر دی کہ جب بھی گھر سے نکلو تو نقاب لے کر نکلو۔ اماں سے وجہ پوچھتی تو اماں کہتی، ارے بیٹا، ہم غریب لوگ ہیں اور خوبصورتی غریبی کی دشمن ہوتی ہے۔ ویسے تو میری ہم عمر لڑکیاں ہنستے کھیلتے کودتے اچھلتے ہوئے اسکول جاتی، مگر میں وہی بڑی سی چادر سنبھالتے خود کو نقاب میں چھپا کر اپنا آنا جانا کرتی۔ مجھے اس بات پر اعتراض تو کوئی نہ تھا کہ اماں نے مجھے کم عمری سے ہی پردے کا عادی بنا دیا، بلکہ میں خوش تھی۔ میں اس چادر میں خود کو محفوظ تصور کرتی۔ میٹرک پورا کرنے کے بعد میں نے مدرسے جانا شروع کر دیا، جہاں میں نے قرآن پاک، ترجمہ اور تفسیر سے پڑھا، عالمہ کا کورس بھی کیا۔ یہ مدرسہ ہمارے گھر سے کچھ ہی فاصلے پر تھا، اور اب میں اسی مدرسے میں معلمہ کے فرائض انجام دینے لگی۔ میں نے تو پوری کوشش کی کہ کوئی میرا چہرہ نہ دیکھ سکے۔ اس مکان سے پہلے ہم لوگ آبائی گھر میں مقیم تھے، جہاں ابا کے سوتیلے بھائی رہتے تھے، مگر پھر ان لوگوں نے گھر پر قبضہ کر لیا اور ہمیں نکال دیا۔ ہمیں یوں پھر کرائے کے مکان میں آنا پڑا۔ اس دن اچانک سے مالک مکان دروازہ کھلا دیکھ کر گھر کے اندر آ گیا تھا۔ میں اسی لمحے وضو کر کے کمرے میں جانے والی تھی، جب پلٹ کر دیکھا تو وہ بنا پلکے جھپکائے مجھے ہی گھور رہا تھا۔ میں بری طرح گھبرا گئی، فوراً کمرے میں بھاگی۔ میرے دل میں بار بار یہ احساس پیدا ہونے لگا کہ کہیں وہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے، کیونکہ اس کی نظروں میں جو میں نے دیکھ لیا تھا وہ سمجھ سے بالا تر تھا۔ اور اب محض 3 دن کے بعد مجھے اپنی بہن کے منہ سے یہ سننے کو ملا، پوری رات ہم چاروں اپنی اپنی جگہ پریشان اور سوچوں میں الجھے رہے۔ اماں ابا کی آنکھوں سے آنسو کی جھڑیاں رکنے کا نام نہ لے رہی تھی۔ میرا تو جیسے دل کٹا جا رہا تھا۔ فجر پڑتے ہی میں سورہ یاسین لے کر گھر سے نکلی۔ اماں نے پوچھا، ارے بیٹی، کہاں جا رہی ہو؟ اماں، میں وہ شہید بابا کی قبر پر جا رہی ہوں، وہاں چل کر اپنے لیے دعا مانگنا چاہتی ہوں۔ جس مشکل میں ہم لوگ پھنس گئے ہیں، اللہ ہمیں اس مشکل سے نکالے۔ ارے بیٹا، اس وقت تو وہاں کوئی نہ ہوگا، ابھی بہت صبح ہے، تھوڑی دیر پہلے تو نماز ہوئی ہے، ابھی ہلکا اندھیرا ہے، روشنی پھیلنے دو تو میں بھی تمہارے ساتھ ہی جاؤں گی۔ ابھی تو مجھ میں ایک قدم اٹھانے کی ہمت نہیں۔ اماں فکر نہ کریں، کچھ نہیں ہوگا، اور ویسے بھی یہاں جتنے لوگ ہیں سبھی ایک دوسرے کی عزت کرنے والے ہیں۔ آج تک خدا نہ خواستہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا۔ میں کتنی ہی بار اسی وقت پر مزار گئی ہوں، اکثر عورتیں مجھے راستے میں ملتی ہیں، فکر نہ کریں، جلدی آ جاؤں گی۔ میں جب مزار پر آئی، راستے میں کچھ عورتیں ملیں جنہوں نے برقعے پہنے تھے۔ سر سے لے کر پیروں تک پردے میں ایک عورت نے مجھے دیکھا۔ ارے کون ہو تم؟ اس وقت مزار پر کیوں آئی ہو؟ میں نے ان کو سوال کو نظر انداز کر دیا۔ کیا یہاں آنے پر کوئی پابندی ہے؟ اور آپ بھی تو ابھی یہاں آئی ہیں۔ انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر اندر چل دی۔ جب میں احاطے میں داخل ہوئی تو اندر بہت اچھی خوشبو پھیلی تھی۔ میں گہری سانسیں لے کر خوشبو کو وجود میں اتارنے لگی۔ کتنی دیر تک اس میٹھی خوشبو کو محسوس کرتی رہی۔ مجھے اپنی پوری طبیعت میں گویا تازگی محسوس ہو رہی تھی۔ جو تھوڑی دیر پہلے میں پریشانی میں مبتلا تھی، ایسا لگتا تھا جیسے ساری پریشانی مجھ سے دور ہو گئی ہو۔ دعا فاتحہ پڑھنے کے بعد میں اپنے اسی پیڑ کے نیچے آ کر بیٹھ گئی تھی، جو پیڑ مجھے بچپن سے بہت پسند تھا۔
بچپن سے میں نے بیر کھائے تھے، آج جب میں وہاں بیٹھی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پتہ نہیں میں دوبارہ کبھی یہاں آ بھی سکوں گی یا نہیں۔ اللہ جانے آج کا دن ہمیں کیا رنگ دکھانے والا ہے۔ اگر مالک مکان سے شادی کر لی تو کیا ہوگا؟ دوسری صورت میں انکار کرنے پر اس نے اگر ہمیں گھر سے نکال پھینکا تو میرے بوڑھے والدین جائیں گے کہاں؟ میرا باپ تو ایک رات میں ہی اتنا بوڑھا دکھائی دینے لگا تھا۔ خاندان کے لوگ پہلے ہی کہتے تھے بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں، اور آج مجھے اپنا آپ واقعی بوجھ لگا۔ خود سے کلام کرتے ہوئے میں نے یاسین کھولی اور اب میں پرسوز انداز میں تلاوت کرنے لگی۔ سب لوگ کہتے تھے میری آواز میں بہت درد ہے، بہت سوز ہے، جو بھی سنتا ہے آنسو بہتے ہیں۔ جب بھی میں تلاوت کرتی یا نعت پڑھتی تو مجھے یہی جملے سننے کو ملتے۔ کتنی دیر تک تلاوت کرتی رہی جب اچانک سے ایک آواز سن کر میں ٹھٹک گئی، یہاں سے چلی جاؤ لڑکی، اپنے گھر جاؤ۔ میں نے آنکھیں کھول کر اس اجنبی کو دیکھا جو پیڑ کے پیچھے سے نکل کر میرے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ وہ لڑکا تھا جس کے چہرے پر ہلکی داڑھی تھی، آنکھیں سرخی مائل اور حلیہ بھی بکھرا گرد سے اٹا ہوا، مگر لباس صاف ستھرا تھا۔ مگر وہ اپنے حال سے لاپرواہ سا نظر آتا تھا۔ تم کون ہو؟ میں نے تو تمہیں کبھی گاؤں میں نہیں دیکھا۔ نہ جانے کیسے یہ الفاظ میرے منہ سے نکلے۔ وہ مجھے غور سے دیکھنے لگا۔ میں نے نقاب اوڑھ لیا تھا۔ وہ نظریں جھکا گیا اور بولا، اٹھو، تم یہاں سے اٹھ کر اپنے گھر جاؤ۔ تمہاری آواز سن کر میرے دل میں عجیب سا درد جاگنے لگا ہے۔ مگر میں یہاں دعا مانگنے آئی ہوں، میں بہت پریشان ہوں۔ میں ایک ایسی پریشانی میں گھری ہوں جس کا کوئی حل نہیں۔ اللہ ہی ہے جو میری پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے۔ میں نے سنا تھا کہ اللہ اپنے نیک لوگوں کے وسیلے سے مانگی گئی دعا کو قبول فرماتا ہے، بس یہی سوچ کر یہاں آئی ہوں۔ مگر اللہ کے بندے، تم مجھے یہاں بیٹھنے نہیں دے رہے۔ انہیں یہ بھی اعتراض ہے۔ میری بات پر وہ شرمندہ ہوا اور بولا، اگر کوئی کسی بات سے منع کرتا ہے تو اس کی بات کو مان لینا چاہیے۔ وہ جو رب اوپر بیٹھا ہے وہ انسان کے دل کے قریب ہے۔ جہاں بھی تم ہوگی اس سے دعا مانگو گی، تمہاری دعا سنے گا وہ، فکر نہ کرو۔ رب نے چاہا تو تمہاری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اس کے الفاظ نے مجھے تسلی دی اور میں پر یقین ہو کر اٹھ کر گھر لوٹ آئی۔ اماں ابا کا خوف کے مارے برا حال تھا اور رنگ پیلا زرد پڑا تھا۔ میں نے سنا تھا میرا باپ جوانی میں بہادر تھا، کبھی کسی سے نہ ڈرا تھا، مگر پھر اپنوں کی بے وفائی اور جوان بیٹیوں کے خوف نے اسے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا۔ مالک مکان، تم بہت خبیث شخص ہو۔ کیا ملے گا تمہیں ایک جوان لڑکی کی زندگی برباد کر کے؟ میں تیار ہو کر مدرسے جانے لگی جب اماں نے روک لیا۔ مت جا بیٹی، ہو سکتا ہے وہ یہیں آ جائے۔ انہوں نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ اماں، ہم کسی سے ڈر کر یوں گھر میں نہیں بیٹھ سکتے اور نہ ہی ایسے زندگی گزار سکتے ہیں، اور ویسے بھی میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ ارے بیٹا، وہ ہمارا سامان اٹھا کر باہر پھینک دے گا تو تمہیں ہمارے لیے اور چھوٹی بہن کے لیے قربانی دینی ہوگی۔ تمہاری بہن جوان ہے، اسے لے کر ہم کہاں در در کی ٹھوکریں کھائیں گے؟ اور ویسے بھی ابھی گاؤں میں کوئی اور گھر ایسا نہیں جسے ہم کرائے پر لے سکیں، اور گاؤں کا کوئی شخص ہمیں پناہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کیونکہ تمہارے چچا اور تایا نے جو کچھ ہمارے بارے میں مشہور کر رکھا ہے، اس کے بعد سے گاؤں کے لوگ کبھی بھی ہمیں اپنے گھر میں نہیں رکھیں گے۔ جب تایا لوگوں نے ہمیں گھر سے نکالا تھا، انہوں نے یہ مشہور کر دیا تھا کہ میرے ابا غلط قسم کی سرگرمیوں میں ملوث ہیں، اور وہ لوگ اپنی عزت کے لیے ہمیں گھر سے باہر نکال رہے ہیں، کیونکہ گاؤں کے لوگوں نے تایا چچا کو منع کیا تھا کہ وہ میرے ابا کے ساتھ اتنی زیادتی نہ کریں۔ مگر تایا اور چچا خود کو اچھا ثابت کرنے کے لیے ہم پر بہتان باندھتے رہے، اور وہ اس میں کامیاب ہو گئے، کیونکہ لوگوں نے ان کی باتوں پر یقین کرنا شروع کر دیا تھا۔ اماں نے کہا، بیٹا، اگر انکار کریں گے تب بھی ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، کیونکہ وہ مالک مکان زور زبردستی بھی کر سکتا ہے، کچھ غلط بھی کر سکتا ہے، اس کے پاس پیسہ ہے اور اسے روکنے والا کوئی نہیں، اور ہم جوان بیٹیوں والے مجبور ہو گئے ہیں۔ میں واپس کمرے میں جا کر بیٹھ گئی۔ کیا بے بسی آن پڑی ہے، کتنی مشکل ہے۔ یا اللہ، اس آفت کو ٹال دے۔ قریباً 1 گھنٹہ گزرا ہوگا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ابا، ان کے ساتھ 2-3 اور لوگ بھی تھے۔ ایک مالک مکان تھا، اس کے پیچھے ایک مولوی چلا آ رہا تھا اور اس کے ساتھ 2 گواہ تھے۔ میرا تو حلق سوکھ گیا۔ کتنی دعائیں مانگی تھی میں نے اس وقت کو ٹالنے کے لیے، مگر پھر یہ وقت آ گیا تھا۔ یا اللہ، مجھے بچا لے، اس آدمی کے شر سے مجھے بچا لے۔
میں اپنی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتی، مجھے اچھا خاصا اندازہ تھا کہ وہ کس قسم کا انسان ہے۔ وہ کبھی مجھے عزت نہیں دے سکتا جس کی میں حقدار ہوں۔ اس شخص نے ابا سے کہا کہ ایک بار میری ہونے والی بیوی کو بلائیں، میں اس سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میرا دل تو ہولنے لگا۔ میں نے خود پر ضبط کے پہرے بٹھا کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ جب اس کی نظر میرے چہرے پر پڑی تو اس کا رنگ بدل گیا۔ پھر وہ زور زور سے چلانے لگا، یہ کون ہے؟ کس کے ساتھ مجھے شادی کرنی تھی؟ جو میری ہونے والی بیوی ہے، آپ اسے بلائیے۔ اماں نے کہا، یہی تو ہے سائقہ، آپ اسی کی بات کر رہے تھے۔ وہ بری طرح چلانے لگا، نہیں، میں اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، میں اس کے ساتھ یہ نکاح نہیں کروں گا۔ وہ گھر سے بھاگ گیا تھا۔ نکاح خواہ اور باقی دونوں بھی حیران پریشان رہ گئے۔ یہ کیا ہو گیا؟ مالک صاحب کو خود ہمیں یہاں لے کر آئے ہیں اور اب ایسے بھاگ رہے ہیں جیسے کوئی بھیانک چیز دیکھ لی ہو۔ میں اس معجزے پر حیران تھی۔ کمرے میں آئی تو بے یقین تھی۔ ثانیہ نے کہا، کیا ہو گیا باجی؟ میں نے اسے گلے سے لگایا۔ ثانیہ، نکاح نہیں ہوا، معجزہ ہے۔ میں اس خبیث آدمی کے شر سے بچ گئی، بلکہ اللہ نے مجھے بچا لیا۔ میں اتنی خوش تھی کہ میری خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی، مگر امی ابو ابھی بھی پریشان تھے۔ وہ چلاتے ہوئے چلا گیا، بیٹی وہ دوبارہ بھی آ سکتا ہے، ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ ہم اسی کے مکان میں موجود ہیں۔ اگر میں کوئی مکان دیکھ بھی لوں تو وہ میری عزت خراب کرنے کی کوشش ضرور کرے گا۔ اب ہم نہیں بچ سکتے۔ پتہ نہیں کیسے اس خبیث کی نگاہ میری بچی پر پڑ گئی۔ اماں نے کہا تو میں نے گہری سانس لے کر کہا، ارے میری پیاری اماں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، اگر مشکل وقت آتا ہے نا تو اس کے ساتھ آسانیاں بھی ضرور آتی ہیں۔ وہ اب ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ شام تک وہ خبیث غائب رہا۔ ابا نے وقتاً فوقتاً اس کے بارے میں خبر لی اور پھر پتہ چلا اس کا بری طرح سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے اور وہ ہسپتال میں داخل ہے۔ وہ بہت ڈرا ہوا ہے اور رویا چلا جا رہا ہے۔ سب کہتے ہیں کہ اسے کوئی نادیدہ ہستی نظر آ رہی ہے۔ میں نے اماں سے کہا، دیکھ لیا آپ نے، میں نے اللہ سے سچے دل سے دعا مانگی تو کیسے رب نے میری دعا سنی اور ہمیں اس خبیث سے نجات ملی۔ دیکھیں اس کے ساتھ کیا ہوا، کیسے اسے اپنے کیے کی سزا ملی ہے۔ آئندہ دوبارہ وہ کسی کی بے بسی یا تنہائی کا فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اماں ابا بھی مطمئن ہونے لگے تھے۔ مالک مکان بہت بدل گیا تھا، اس نے دوبارہ میرا نام تک نہ لیا، بلکہ خوف کے زیر اثر بستر پر پڑا تھا۔ مجبور تھا ہر وقت ہاتھ میں تسبیح لیے رہتا۔ انہی دنوں ایک بہت عجیب بات ہوئی۔ ہم شام کا کھانا کھا رہے تھے جب دروازے پر دستک ہوئی۔ ابا نے دروازہ کھولا۔ کچھ اجنبی لوگ تھے، کچھ عورتیں تھیں جو سر سے پاؤں تک برقع پہنے ہوئے تھیں۔ ان کے ساتھ وہی لڑکا تھا جسے میں نے دربار پر دیکھا تھا، اور ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں بھی کھڑے تھے۔ سب نے برقعے پہنے ہوئے تھے۔ میں اور اماں حیرت سے انہیں دیکھنے لگے۔ ابا نے کہا، کون ہیں آپ؟ کیا یہ ارشد صاحب کا گھر ہے؟ ابا نے کہا، جی ہاں، ہمیں آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، آپ ہمیں بیٹھنے کو نہیں کہیں گے؟ ابا نے اماں کو اشارہ کیا تو وہ انہیں لے کر جلدی سے کمرے میں آ گئی اور ابا اس لڑکے کو لے کر دوسرے کمرے میں جا کر بیٹھ گئے۔ اماں نے مجھے اور ثانیہ کو چائے بنانے کا کہا۔ وہ عورتیں اپنے ساتھ بہت سارا سامان بھی لے کر آئی تھیں، جس میں مٹھائیاں تھیں اور بے شمار دوسری اشیاء، مگر ہم نے ان چیزوں کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ اماں نے ہمیں سختی سے منع کیا تھا کہ پہلے ان لوگوں کے آنے کا مقصد جاننے دو، کیا پتہ وہ لوگ یہاں کیوں آئے ہیں، کیا پتہ کسی غلط فہمی میں آ گئے ہوں، کسی اور کا گھر سمجھ کر۔ یہ چیزیں ان کی امانت ہیں، انہیں ہاتھ مت لگانا۔ یوں میں نے سب کچھ گھر پر بنایا، محلے کی دکان سے تھوڑا سامان بھی منگوایا۔ ہماری عادت تھی کہ گھر میں کچھ کھانے کا ہو یا نہیں، مگر مہمانوں کی اپنی استطاعت کے مطابق لازمی خاطر توضیع کی جاتی۔ چائے بنا کر میں کمرے میں آئی تو میں نے دیکھا اماں کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر ایک عورت میرے پاس آئی اور بولی، آج سے یہ میری بیٹی ہے۔ یہ کہتے ہی اس نے سونے کی انگوٹھی اٹھا کر میری مخروطی انگلی میں پہنا دی اور میرے ہاتھ پر بہت سارے پیسے بھی رکھ دیے۔ اماں انہیں روکتی رہ گئیں، ارے اتنی جلدی آپ یہ سب مت کریں، مجھے ان کے ابا سے بات کر لینے دیں، آپ یہ چیزیں واپس لے لیں، ہو سکتا ہے انہیں اس رشتے پر کوئی اعتراض ہو۔ ویسے بھی جب تک میں اپنے میاں سے مشورہ نہ کر لوں میں اکیلی کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ وہ عورت بولی، جو بھی ہوگا آپ کا فیصلہ ہمارے سر آنکھوں پر، اگر آپ انکار کریں گے
تو بھی اور اگر اقرار کریں گے تو بھی ہم آپ کے فیصلے کا احترام کریں گے، اور یہ تو میری طرف سے میری بیٹی کے لیے تحفہ ہے، ہم یہ واپس نہیں لیں گے، آپ اس بات کی فکر نہ کریں۔ وہ لوگ چلے گئے تھے اور میں اب تک حیران تھی کہ آخر یہ لوگ کون تھے اور مجھے کیسے جانتے تھے۔ اماں سے پوچھا تو وہ بولی یہ عورتیں کسی دن تمہارے مدرسے میں آئی تھی جب تم تلاوت کر رہی تھی، انہوں نے تمہاری تلاوت کی آواز سنی، تمہاری آواز، تمہارے انداز سے یہ لوگ بڑے متاثر ہوئے۔ تم دیکھ نہیں رہی یہ لوگ کتنے نیک ہیں، کیسے انہوں نے ہمارے سامنے چہرے سے نقاب نہیں ہٹایا، بہت پردے دار لوگ ہیں اور ایسی ہی بیٹی کو اپنی بہو بنانا چاہتے ہیں۔ اماں نے ابا کو بتایا، وہ بھی خوش ہو گئے اور بولے ایک بار ہم ان کا گھر بار جا کر دیکھ لیں، لڑکے کو دیکھ لیں تو اس کے بعد ہی فیصلہ کریں گے۔ اگلے دن اماں ابا مجھے بتائے ہوئے پتے پر پہنچ گئے تھے، شام کو واپس آئے۔ میں حیران تھی کہ صبح گئے اور شام کو آئے، اتنی دیر سے کہاں تھے، مگر جب لوٹے تو خوشی سے بحال تھی۔ اماں نے مجھے گلے سے لگایا، میری بیٹی بڑے بختوں والی ہے، بڑے اونچے گھر میں بیاہ کر جانے والی ہے۔ اماں نے بتایا وہ لوگ گھر نہیں بلکہ محل میں ہیں، اور وہ لوگ اتنے امیر ہونے کے باوجود ملنسار اور اچھے اخلاق والے خندہ پیشانی لوگ ہیں کہ گمان نہیں ہوتا ہم اتنے بڑے لوگوں کے گھر میں موجود ہیں۔ حالانکہ آج کل جن کے پاس تھوڑا بہت پیسہ آ جائے ان کا دماغ ساتویں آسمان پر چلا جاتا ہے اور وہ انسان کو انسان نہیں سمجھتے، مگر ان کی ہر بات مجھے بہت اچھی لگی۔ دیکھنا بیٹا تم خوش رہو گی۔ خیر ان لوگوں نے اگلے ہفتے نکاح کرنے کا کہہ دیا۔ اتنی جلدی سن کر ہم پریشان ہو گئے۔ ارے بیٹا وہ جلدی شادی کرنا چاہتے ہیں، جہیز بھی نہیں لینا چاہتے، انہوں نے ہر چیز کا سختی سے منع کر دیا ہے کہ ہم تمہیں ایک پیسے کی بھی کوئی چیز لے کر نہ دیں، بلکہ جو تمہیں چاہیے تم انہیں بتاؤ گی تو وہ سب لے کر دیں گے۔ مگر اماں پھر بھی اتنی جلدی شادی، میں نے تو اس بارے میں سوچا تک نہیں، خود کو ابھی تک میں نے ذہنی طور پر تیار نہیں کیا، اور آپ اتنی جلدی شادی کرنے کا فیصلہ کریں گے؟ کیا آپ لوگ مجھ سے بہت تنگ ہیں؟ میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اماں نے مجھے گلے سے لگا لیا تھا۔ ارے بیٹا والدین کبھی اولاد سے تنگ نہیں ہوتے، تم تو ہمارے جگر کا ٹکڑا ہو، اللہ نہ کرے زندگی میں کوئی پریشانی آئی تو ہمارے پاس آ جانا، مگر یقین ہے کہ وہ لوگ ہم سے زیادہ تمہارا خیال رکھیں گے بیٹا۔ اور پھر ایک ہفتہ چٹکیوں میں گزرا اور میں دلہن بن کر اس گھر میں جانے کو تیار ہو گئی تھی۔ وہ کپڑے، وہ جولری، وہ سامان دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ محلے کی عورتیں بھی انگلیاں منہ میں داب رہی تھیں، ارے اس لڑکی کے اتنے نصیب شاندار ہیں، دیکھو تو رب نے اس پر رحم کیا بھی تو دل کھول کر، اور شوہر بھی ایسا نوازا جو اتنا مالدار ہے، غریب ہونے کے باوجود اتنے بڑے گھر میں بیاہ کر جا رہی ہے، واقعی نصیب ہوں تو ایسے۔ یہ باتیں سنتے ہوئے میں نے بالآخر سسرال میں قدم رکھا۔ جب شوہر کو دیکھا تو حیران رہ گئی، یہ وہی تھا جو ان عورتوں کے ساتھ گھر میں بھی آیا تھا۔ میری شادی آپ سے ہو گئی ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا تو وہ ہنس پڑا، جی آپ کی شادی مجھ سے ہوئی ہے، میں ہی شاہ نواز ہوں۔ اس کی بات پر میں نے شرما کر سر جھکا لیا۔ یہ حویلی اتنی بڑی تھی کہ اگر میں ایک سرے سے چلنا شروع کر دوں تو دوسرے سرے تک پہنچنے میں گھنٹوں لگ جائیں، مگر میں اس کا سرا اتنے دنوں میں بھی دیکھ نہ پائی تھی۔ ایک بار شوہر سے پوچھا کہ اتنے بڑے رقبے پر گھر بنانا آسان کام نہیں، لگتا ہے آپ کے ہاتھ میں خزانہ آ گیا تھا۔ شاہ نواز نے ہنستے ہوئے کہا، بس یہی سمجھ لو کہ ہمارے ہاتھ میں خزانہ آ گیا تھا۔ حویلی میں میرا بہت خیال رکھا جاتا، مجھے احساس ہی نہ ہوا کہ میں ایک اجنبی ماحول میں بیاہ کر آئی ہوں۔ میری ساس نیک خاتون تھی، جب بولتی تو زبان سے گویا پھول جھڑتے، ہر وقت تسبیح پڑھتی۔ میں نے سنا تھا، میں نے تو یہ سن رکھا تھا کہ ساسیں بہو کو چین کی سانس نہیں لینے دیتی، اس سے گھر کے کام کاج کروائے جاتے ہیں، پھر بھی کوئی اس سے خوش نہیں ہوتا، مگر یہاں معاملہ الٹ تھا، مجھے یہاں کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیا جاتا تھا۔ اور پھر جب میں امید سے ہوئی، یہ خبر میری ساس کو ملی تو انہوں نے مجھے گویا ہتھیلی کا چھالا بنا لیا۔ ارے بیٹا اب تم زیادہ اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلو گی، بس تم آرام کرو گی اور ایک ملازمہ ہر وقت تمہارے پاس رہے گی، جو بھی تمہیں چاہیے ہوگا وہ تمہیں تمہارے کمرے میں لا کر دے گی۔ اگر مجھے پتہ چلا تم کمرے سے باہر نکلی ہو تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ وہ محبت بھرے انداز میں ڈانٹتی تو میں ہنس پڑتی،
ارے کمرے سے باہر نکلنے سے کیا ہوگا، میرا کمرے میں بیٹھے بیٹھے دل گھبراتا ہے، جی چاہتا ہے کھلی فضا پر سانس لوں۔ ارے بیٹی، جو کہتی ہوں اس پر عمل کرو، اور یہ جو تم یوں گھومتے پھرتے حویلی کے پچھواڑے چلی جاتی ہو نا، آج کے بعد تمہارا وہاں جانا بند ہے۔ شاہ نواز سے کہتی ہوں کہ وہاں دروازہ بنا کر تالا لگائے تاکہ تم وہاں نہ جا سکو۔ رات کو جب شاہ نواز آئے، انہوں نے بھی مجھے یہی تاکید کی کہ کمرے تک محدود رہو۔ کتنے ہی دن میں کمرے کے اندر بند رہی، جو ہی باہر نکلنے لگی تو ملازمہ روک دیتی۔ ارے بی بی جی آرام کریں، آپ کو کچھ چاہیے تو مجھے بتا دیں۔ ایک دن تو میں طیش میں آ گئی۔ ارے میرا جی چاہتا ہے میں باہر کھلی فضا میں جا کر سانس لوں، کمرے میں بیٹھ کر تھک گئی ہوں۔ مگر بی بی، یہ بڑی بی بی کا حکم ہے، آپ کو ماننا پڑے گا۔ جب تک آپ کا بچہ دنیا میں نہیں آ جاتا آپ کو احتیاط کرنی ہوگی۔ اور ایک دن میرا بہت جی گھبرانے لگا، میں نے شاہ نواز سے کہا میں امی گھر جانا چاہتی ہوں، کتنے دن گزر گئے ہیں میں وہاں نہیں گئی۔ شاہ نواز نے کہا میں ان لوگوں کو یہیں لے آتا ہوں۔ ارے نہیں، وہ لوگ کبھی یہاں آنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، آپ جانتے ہیں میرے ابا کیسی طبیعت کے ہیں۔ بیٹی کے گھر سے وہ پانی نہیں پیتے اور زیادہ وہ آتے جاتے نہیں، بس میں خود جاؤں گی، مجھے گھر یاد آ رہا ہے۔ سچ بات تو یہ تھی میں گھر میں بیٹھے بیٹھے تھک گئی تھی۔ شاہ نواز نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ جاؤں گا، ایک دن رکیں گے اور پھر وہیں سے تمہارے ساتھ آ جاؤں گا۔ ان کی بات سن کر میں خوش ہو گئی۔ جب میں اپنے گھر واپس آئی تو سب کچھ مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا، مگر یہ سب کچھ اجنبی تھا۔ اپنے بدلتے احساسات پر میں خود ہی حیران تھی کہ کیسے مجھے شادی سے پہلے سب کچھ اپنا اپنا لگتا تھا اور سب کچھ اب پرایا پرایا سا ہے۔ شاہ نواز ابا کے ساتھ باتوں میں لگے تھے، ان کی باتوں سے مجھے اندازہ ہوا کہ تایا اور چچا یہاں آئے تھے۔ وہ ابو سے شرمندہ تھے اور معافی مانگ رہے تھے۔ انہوں نے ابا کو واپس چلنے کو کہا۔ امی نے پوچھا تو میں نے پوچھا امی کیا فیصلہ کیا آپ نے؟ اماں نے کہا بیٹا اپنے تو اپنے ہوتے ہیں، مارے تو بھی چھاؤں میں ڈالتے ہیں، اور اب تو ویسے بھی وہ ثانیہ کو اپنی بہو بنانا چاہتے ہیں، اور ویسے بھی ہم اپنی جوان بچی کو لے کر کہاں لوگوں کے گھروں میں ٹھوکریں کھاتے پھریں۔ تم نہیں جانتی بیٹا میں نے کتنی دعائیں مانگی تھی کہ اللہ ان لوگوں کے دل میں رحم ڈال دے اور وہ ہمیں واپس رکھ لیں، مگر امی انہوں نے اب یہ حرکت کی ہے، دوبارہ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر دوبارہ کیا تب آپ لوگ کیا کریں گے؟ میری ماں نے تو وہاں نہ جائیں، تھوڑا ہی وقت ہے، جب ابا کو پینشن مل جائے گی تو آپ ان کی پینشن سے نیا گھر بنانا۔ امی نے کہا انہوں نے تمہارے باپ کا حصہ ان کے نام کر دیا ہے۔ تمہارے تایا رو رہے تھے، شرمندہ تھے۔ بیٹا نہ جانے کون تھا وہ جس نے انہیں ان کی غلطی کا احساس دلایا، اور ان کی زندگی میں ایسا کیا ہوا کہ انہیں سارے گناہ یاد آنے لگے جس کے لیے انہوں نے ایک ایک گھر سے ہم سے معافی مانگی۔ شاہ نواز کہنے لگے ٹھیک کہتی ہیں تمہاری امی، اگر اپنے گھر ابو واپس جانا چاہتے ہیں تو انہیں جانے دو، ویسے بھی انہیں اس وقت اپنوں کی ضرورت ہے۔ ثانیہ کی شادی کرنی ہے تو اپنوں میں ہی شادی ہو، یہ اچھا ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ شام کا وقت تھا جب شاہ نواز کہنے لگے میں کچھ دیر کے لیے باہر جا رہا ہوں، تم گھر میں رہنا، باہر مت نکلنا۔ ان کے نکلتے ہی میں فوراً سے شہید بابا کی قبر پر جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ امی ٹوکنے لگیں ارے شاہ نواز تمہیں منع کر کے گیا ہے کہ گھر سے باہر تمہیں نہ جانے دوں، وہ تمہاری بدلتی طبیعت کی وجہ سے بہت پریشان ہے، بہت خیال رکھتا ہے تمہارا۔ ارے ہمیں تو لاکھوں میں ایک داماد ملا ہے۔ جی امی وہ بہت اچھے ہیں، خیال بھی رکھتے ہیں، مگر ان کا یوں ضرورت سے زیادہ محتاط ہونا کبھی مجھے الجھن میں ڈال دیتا ہے۔ میرا جی چاہتا ہے میں اپنی مرضی سے سانس لوں، اور کتنا وقت ہو گیا ہے نہ میں شہید بابا کے مزار پر گئی ہوں، بس ابھی آ جاؤں گی شاہ نواز کے آنے سے پہلے ہی، بس تھوڑی دیر وہاں جا کر فاتحہ پڑھوں گی، آپ فکر نہ کریں۔ اور میں نہیں جانتی تھی کہ میری زندگی کی یہ کتنی بڑی غلطی ثابت ہونے والی تھی۔ شہید بابا کے مزار کے قریب ہی تھی کہ میں نے وہاں ایک عورت کو دیکھا جس نے برقع پہنا تھا، اس کی آنکھوں سے گویا شرارے نکل رہے تھے۔ اس وقت وہ جگہ سنسان تھی، گلی میں کوئی نہ تھا، مزار کے دور کیا آس پاس کوئی زیرو دکھائی نہ دے رہا تھا۔ جو ہی مزار کے اندر گئی تو اس عورت نے مجھے بالوں سے پکڑ لیا۔ تم ہی ہو وہ جس نے میرے شاہ نواز کو مجھ سے چھینا۔ کتنے دنوں سے میں اس کوشش میں تھی کہ تم مجھے دیکھو تو میں تم سے بدلہ لے سکوں، اب تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ میں چلانے لگی کون ہو تم، اور شاہ نواز سے تمہارا کیا لینا دینا؟ وہ ہنس پڑی ارے وہ میرا منگیتر تھا، میرا ہونے والا شوہر، اور تم اسے لے اڑی۔
اب میں تمہیں مزہ چکھاؤں گی۔ وہ مجھے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹنے لگی تھی۔ اچانک وہاں شاہ نواز آ گئے۔ انہوں نے غصے سے مجھے کہا، تمہیں منع کیا تھا نا گھر سے باہر نہ نکلنا، تم نے میری بات نہیں مانی۔ پھر وہ اس عورت کی طرف متوجہ ہوئے، اور تمہیں بھی میں نے خبردار کیا تھا کہ میری بیوی کے آس پاس نظر نہیں آنا۔ تم نے میری بات نہیں مانی، اب تم سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ عورت اس کی بات سن کر کہا لگانے لگی۔ اس کی ہنسی میں شرارت اور خوف دونوں تھے۔ سزا کس بات کی؟ سزا ایک کمزور اور بے حیثیت انسان مجھے سزا دے گا؟ شاہ نواز، شاید تم بھول گئے ہو کہ تم کس سے بات کر رہے ہو۔ میں اس دنیا کی نہیں، جنات کی ملکہ کی بیٹی ہوں اور تمہاری ہونے والی بیوی تھی۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ اس کے جسم سے ایک نہایت تیز چمک نکلی اور اس کے برقعے کی جگہ ایک خوبصورت زرق برق لباس میں ملبوس عورت ظاہر ہو گئی۔ اس کے چہرے پر بہت تیش تھا۔ یہ ہے تمہاری بیوی، ایک کمزور انسان کی بچی۔ اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ تو میرے پاؤں کی دھول کے سامنے بھی کچھ نہیں۔ شاہ نواز کا چہرہ پرسکون تھا، نہ وہ گھبرایا نہ پریشان ہوا۔ تم نے ہر حد پار کر دی ہے۔ میں نے تمہیں سمجھایا بھی تھا کہ انسانوں اور جنات کا کوئی جوڑ نہیں۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں مداخلت نہ کریں۔ یہ ہماری دنیا کا حصہ ہے جس میں نے تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں بنائی۔ وہ چلائی جب میں نے تمہارے دل میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش کی۔ تب کیا تھا؟ جب میں نے اس انسان کے دل میں خوف ڈالا تب کیا تھا؟ تم نے مجھے پسند کیوں نہیں کیا؟ مجھے نہیں پتا، مگر میں اپنے اصولوں پر چلتی ہوں۔ میں تمہارے بزرگوں کے اصولوں کے بارے میں نہیں جانتی۔ شاہ نواز مسکرایا۔ ہاں، میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ اب تمہارا میرے دل میں کوئی جگہ باقی نہیں۔ میں اس لڑکی کو پسند کرتا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں سہم گئی کہ یہ کس طرح کی بات کر رہا ہے؟ کیا جس نے مجھ سے شادی کی ہے یہ انسان نہیں؟ ہزاروں سوال دماغ میں کل بلانے لگے۔ تمہیں شاید یاد نہیں کہ میں شہید بابا کا شاگرد ہوں، اور ان کی تعلیم میں سب سے اہم بات انسانوں سے محبت کرنا ہے۔ تم شہید بابا کے شاگرد ہو؟ میں نے سہم کر پوچھا۔ اور وہ جنات کا علاج کرتے تھے؟ وہ ہنسا۔ ہاں، میں ہی ہوں، اور وہ جنوں کا علاج نہیں کرتے تھے، وہ انسانوں کا علاج کرتے تھے جنہوں نے ستایا ہوتا تھا۔ وہ جنوں کے بادشاہ تھے جو اس مزار پر رہتے تھے، اور میں بھی ایک جن ہوں۔ اس نے اپنا ہاتھ میرے کندھے پر رکھا۔ ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں تمہیں کبھی بھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اس سے پہلے میں نے تمہارے دل کو دیکھا ہے، پرکھا ہے۔ تمہاری جو تلاوت میں نے سنی تھی اس نے میرے دل کو سکون دیا، اسی لیے میں نے تم سے شادی کر لی۔ میں چاہتا تھا کہ میرے ساتھ میری زندگی میں کوئی سکون والا انسان ہو۔ وہ عورت چلائی کہ میں اسے نہیں چھوڑوں گی، میں تمہاری شادی نہیں ہونے دوں گی۔ شاہ نواز نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ فکر نہ کرو، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچنے دوں گا، سائقہ۔ اس نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی اور ایک روشنی اس کے جسم سے نکلی۔ یہ تم سے میری دوستی کی نشانی ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ اور پھر وہ جنزادی کی طرف دیکھ کر بولا، میں تمہیں یہاں سے جاؤ، دوبارہ مت آنا، ورنہ میری دوستی کی یہ نشانی تمہاری سزا بن جائے گی۔ وہ گررائی، میں تم سے بدلہ لوں گی۔ فکر نہ کرو، یہ ہمیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اب ہم یہاں سے چلتے ہیں۔ ہم وہاں سے نکلے، گھر آ گئے، مگر سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا بات کر رہا تھا۔ کیا وہ واقعی ایک جن تھا؟ گھر آ کر میں نے پوچھا، تم کیا ہو؟ تمہاری اصلیت کیا تھی؟ اس نے کہا، میں ایک جنزادہ ہوں، ایک ایسا جنزادہ جو انسانوں کے لیے کام کرتا ہے۔ میں شہید بابا کا شاگرد تھا۔ جب وہ زندہ تھے تو ہمیں سکھایا کرتے تھے کہ انسانوں کی مدد کرنا کتنا اہم ہے۔ ان کی موت کے بعد میں نے ان کے مزار کی صفائی کی ذمہ داری لے لی۔ میں اکثر وہاں آتا جاتا تھا۔ جب تم وہاں گئی میں نے تمہاری تلاوت سنی، اور تمہاری آواز میں اتنا سکون تھا کہ مجھے تمہاری آواز سے محبت ہو گئی، سائقہ۔ پھر میں نے تمہیں دیکھا اور مجھے لگا کہ مجھے تم سے ایک بار ملنا چاہیے۔ میں تمہاری پریشانیوں سے واقف تھا۔ میں نے تمہارے والدین کو بھی دیکھا تھا، اور وہ مالک مکان کے معاملے سے بھی میں باخبر تھا۔ پھر جب تم نے وہ سب کیا تھا کیا؟ ہاں، کیونکہ میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا تھا۔ میں نے تمہارے والدین سے رشتہ مانگا کیونکہ میں تم سے شادی کر کے ساری زندگی تمہارے ساتھ بسر کرنا چاہتا تھا۔ تمہارے ماں باپ نے مجھے امیر سمجھ کر اجازت دے دی، مگر میں امیر جن ہوں۔ کیا کہہ رہے ہو؟ تم نے ہم سے جھوٹ بولا، تم نے میرے والدین کو دھوکہ دیا۔ ہاں، میں جن ہوں، میرے پاس بہت دولت ہے۔ میں نے تمہارے ماں باپ کو اس لیے دھوکہ دیا کیونکہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا تھا۔
مگر جن اور انسان کا کیا جوڑ؟ پھر میں نے غور کیا، اس کے چہرے پر سچائی تھی۔ میں تمہیں نہیں جانتی، تم مجھے جانتی ہو۔ تمہیں صرف یہ دماغ میں رکھنا ہے، میں تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے تم سے ڈر نہیں لگتا۔ میں جانتا تھا، اس نے کہا، کہ تم میرے دل کا حصہ ہو۔ ہم دونوں ہنسے۔ میں اس کے ساتھ چلتی رہی، کیونکہ میں نے کبھی نہ سوچا تھا میں کسی جن کی بیوی بنوں گی، مگر اب کیا کیا جا سکتا ہے، مجبوری ہے۔ مجھے اس سے پیار ہو گیا ہے اور اس نے میری زندگی کو بدل دیا۔ اس نے مجھے محفوظ کر لیا تھا۔ وہی تھا واحد جس نے مجھے اپنے دل میں جگہ دی۔ ہم گھر آئے، اماں ابا پریشان تھے۔ کہاں رہ گئے تھے تم لوگ؟ میں نے کہا، میں شاہنواز کے ساتھ گئی تھی۔ ابا نے کہا، کیا ہوا، سب ٹھیک ہے نا؟ جی ہاں، سب ٹھیک ہے۔ اماں ابا حیران تھے، مگر میں نے محسوس کیا، پھر وہ مطمئن ہو گئے۔ میں نے شاہنواز کا ہاتھ تھاما۔ میں نے محسوس کیا میں ایک نئی دنیا میں آ گئی تھی، ایک ایسی دنیا جہاں میں محفوظ تھی، جہاں میں جن کی بیوی تھی۔ کیا تم اس کے ساتھ خوش ہو؟ ایک دن اماں نے پوچھا۔ جی اماں، میں بہت خوش ہوں۔ شاہنواز نے مجھے ایک نئی دنیا سے روشناس کروایا۔ وہ مجھے وہاں لے کر گیا جہاں میں ہر سو محفوظ تھی، خوش تھی، مطمئن تھی، اور میرا دل بھی لگ گیا تھا۔